بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، یقیناً آپ لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ طارق لبیک کے حوالے سے بڑی دلچسپ نیوز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں محترم سامعین 2-3 لیٹسٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے مسجد رحمت اللہ عالمین کے اوپننگ کے حوالے سے، مسجد کو کھولنے کے حوالے سے ایک لیٹسٹ نیوز آئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے مولوی طاہر اشرفی دیوبندی کا ایک کلپ ویڈیو جو ہے وہ بڑا وائرل چل رہا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، جس میں اس نے ثانیہ مریدکے کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ انکشافات کیے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے پلے کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک اور ٹاپ سٹوری انشاءاللہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اینڈ پر انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں محترم سامعین اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ نیوز وقت آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ تو محترم سامعین، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ اب مسجد رحمت اللہ عالمین کے کھلنے کے حوالے سے ٹویٹر پر آج کل بہت زیادہ پوسٹیں جو ہیں وہ نظر کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ کافی لوگوں نے، اور حتیٰ کہ طارق لبیک کے مستند لوگ جو کہ مستند خبریں جو ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس پر شیئر کرتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک پوسٹ لگائی جا رہی ہے جی 2 دن کے اندر جناب والا طارق لبیک کی الحمدللہ مسجد رحمت اللہ عالمین کو کھول دیا جائے گا۔ اب بڑے بڑے لوگوں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہم نے دیکھا تو کہا معزز سامعین سے یہ خبر لازمی شیئر کی جانی چاہیے کہ یہ بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے کہ طارق لبیک کی الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر جامع مسجد رحمت اللہ عالمین کو کھولا جائے۔ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ عدالت کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس کا کیس بھی چل رہا ہے۔ تو اب پوسٹ لگانے والوں نے کچھ اس طرح پوسٹ لگائی کہ مسجد کو کھولا جائے گا، اور جو انتظامیہ ہوگی، جو کمیٹی ہوگی، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی نگرانی کے اندر ہوگی، زیر نگرانی وہ کام کرے گی۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہے وہ چند دنوں تک جو ہے وہ کمیٹی کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور ملاقات کر کے مفتی صاحب جو ہے یہ مسجد ان کے حوالے کر دیں گے۔ تو اللہ کرے ایسا ہو جائے، جن لوگوں نے یہ خبر شیئر کی ہے اللہ کرے بالکل سچ خبر ہو، اور یہ بہت اچھی خبر معزز سامعین اگر اس طرح ہو جائے تو الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی ٹی ایل پی کو، طارق لبیک کو مل سکتی ہے کہ اس رمضان میں جہاں مسجد اقصیٰ کے اندر بھی تراویح کی نماز ہو رہی ہے، افسوس کہ لاہور کی جناب والا ایک مرکزی مسجد جہاں سے سینکڑوں عشاقان مصطفیٰ جو ہے وہ اپنے ایمان کے نور کو مہکاتے ہیں، جگمگاتے ہیں، اس مسجد کو تالا لگا دیا گیا ہے، کانٹے دار جناب والا تارے لگا کر اس کو بند کیا گیا، اور آج 4 ماہ ہو گئے وہ مسجد جو ہے وہ اذان اور نماز کے لیے بھی بند ہے۔ نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ نمازیں ہو رہی ہیں، اور نہ ہی وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی جب مسجد کھول دی جائے گی تو ابھی تو اس کا کیس لگا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ بھی جب بتایا جا رہا ہے کہ جناب جب مسجد کھولی جائے گی تو ظاہر ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ حکومت ایک رپورٹ جمع کروائے گی کہ جناب پہلے امن و امان کا مسئلہ تھا، پھر ہم نے طارق لبیک کے حوالے یہ دوبارہ یہ مسجد کر دیا، تو ابھی سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہر کام جو ہے وہ اوپر والی لیول پہ ہوتا ہے، تو جب اوپر والے لیول پہ بات ہو جائے گی تو یہ معاملات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے، یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ معزز سامعین دوسری خبر آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ طاہر اشرفی ذیشان عزیز جو ایک پوڈ کاسٹر ہیں اور صحافی بھی ہیں، بہت اچھی وہ رپورٹنگ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کی ایک بات پہ تبصرہ بھی کیا تھا، تو ان کا ایک لیٹسٹ ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے مولوی طاہر اشرفی سے کچھ تلخ سوال پوچھے، اور وہ بندہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور جناب ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ آگے کرنے لگا، اور آخر کار ذیشان عزیز صاحب نے اسے اس بات پہ پکڑ لیا کہ مریدکے کے اندر جناب سینکڑوں کے حساب سے لوگ جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ ویڈیو کلپ بھی آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر کتنے خوبصورت انداز میں ذیشان عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے مولوی طاہر اشرفی کو جناب آڑے ہاتھوں لیا۔ کہ کیا ایسی جلدی تھی کہ ہم ایک دن اور آگے نہیں اس کو لے کر جا سکتے تھے مذاکرات کو، اور ہم نے اسی رات کوئی آپریشن کر دیا اور پھر اتنا بڑا ظلم ہم نے میں سمجھتا ہوں وہ اعتماد کا فقدان، پنجاب حکومت کس جلدی میں تھی؟ نہیں، پنجاب حکومت جلدی میں، وہ اعتماد کا فقدان تھا جو پیدا ہو گیا تھا پہلی رات، اس سے پہلی رات، وہ 10 دن، اس سے پہلی رات جب پولیس گئی تھی بقول ان کے، اور ان کے وہاں مسجد میں جا کر ان کو وہاں پر مارا گیا اب تھا۔ دونوں طرف کا موقف ہاں، ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے پولیس آئی تھی، ہمیں مارا تھا انہوں نے، جبکہ ابھی ہم باہر نہیں نکلے تھے۔ ابھی انتظامیہ یہ کہتی ہے، اب وہ کہتی ہے ہم گئے تھے، ہمارے اوپر حملہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ہمارے اوپر حملہ ہوا۔ دونوں دیکھیں، ہم ایک اصول پہ تو کھڑے ہیں نا کہ پولیس والے کو جو مار رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور یہ جو مارا گیا بے گناہ کوئی، تو یہ بھی غلط ہے۔ سما کے اوپر جو چلا، کیا چلا؟ سما جو علیم خان صاحب کا چینل ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈاکومنٹری چلی مرید کے صبح، وہاں پر جو مرید کے لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ سینکڑوں لاشیں تھیں۔ میں کہتا ہوں میں اس بات کو نہیں مانتا،
آپ کہتے میں ہیں اپنی معلومات کی کوئی بنیاد پر ڈیتھ نہیں ہوئی؟ نہیں نہیں بالکل نہیں. میں یہ بات کب کہی آپ کو؟ سینکڑوں والی بات نہیں میں مانتا. 50 کو ہوں گے واللہ عالم. مجھے چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے, ڈیتھ ہوئی ہیں میں اس کا مرے اس کو لازمی بات ہے کہ پولیس والا بھی, وہ ایس ایچ او بھی مرا ہے وہاں پر, لان کے کارکن بھی مرے ہوں گے. میں اس سے تو میرے پاس عدد نہیں ہے, لیکن یہ جو سینکڑوں والی بات ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ حقائق. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ایک دن اور ڈیلے کر کے دونوں کو منایا جا سکتا تھا, ہے نا؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ کہ اتنی جانیں بچ جاتی ہیں. گورنمنٹ پتہ نہیں کس چیز کی, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کسی چیز کی جلدی میں تھی کہ بس جلدی کر لیں. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ اگر عقل فہم تدبر سے کام لیا جاتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ممکن ہے اگر ہوتا تو کوئی وقت, لیکن ایک ایسا عدم اعتماد پیدا ہو گیا تھا, ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ جس میں میرا اپنا خیال ہے کہ دونوں طرف اور موقع بڑا میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی سمجھا دے نا کہ ضرورت کیا تھی جب ساری چیزیں مان لی گئی, پھر کیوں ایسا ہوا. ٹھیک ہے جی محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہے کہ بالآخر مولوی طاہر اشرفی جو ہے وہ اس چیز کو قبول کر چکا ہے اور مان چکا ہے کہ واقعی مریدکے کے اندر جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, سینکڑوں کم از کم جو ہے وہ سینکڑوں تو شہید ہوئے ہیں. اس کا اقرار یہ بھی کر رہا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس نے اس کو جناب والا باتوں کے اندر پکڑ لیا اور کہا جی آپ کتنا اس بات کو چھپاؤ گے, کتنا جناب اس کے اوپر پردے ڈالو گے, سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی. وہ کیا کسی نے کہا تھا, سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہاں پر واقعی مولوی طاہر اشرفی کے ساتھ بھی کچھ یہی معاملہ ہوا کہ اس نے لاکھ جناب والا حکومت کی طرفداری کر کے بات کو چھپانے کی کوشش کی, ادھر ادھر کی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن ذیشان عزیز صاحب نے بڑے احسن انداز میں, بڑے خوبصورت انداز میں اس کی گرفت کی اور لوگوں کے سامنے جناب ان کا پردہ جو ہے اس کو چاک کر دیا. تو ظاہر ہے حقیقت تو بھی یہی تھی کہ وہاں پر بڑا بے دردی کے ساتھ ظلم کیا گیا اور وہاں پر جناب جو لوگ آنکھوں دیکھا جنہوں نے حال بتایا تو انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ واقعی ظلم ہوا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس چیز کی کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی, کوئی جناب والا انصاف کا جناب کوئی دروازہ جو ہے وہ نہیں کھولا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اس کے علاوہ معزز سامعین ویڈیو کے اینڈ پہ ایک اور لیٹسٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ تاریخ لبیک ہوتی تھی تو الحمدللہ اس ملک کے اندر کوئی بھی توہین مذہب کا کیس سامنے نہیں آتا, اور اسی طرح قادیانی جو لوگ ہیں اور یا قادیانی نواز لوگ جو ہیں ان کو بھی نکیل ڈالی ہوئی تھی تاریخ لبیک نے. لیکن آج 4 ماہ سے اوپر عرصہ ہو گیا, ٹی ایل پی کی قیادت جو ہے اس کو کوئی عطا پتہ نہیں, کارکنان کو بے دردی کے ساتھ جیلوں کے اندر قید کیا گیا, ان کی جناب والا ضمانتیں منسوخ کی گئیں, ضمانتیں ہوئیں پھر جیل سے پکڑ لیا گیا. تو اس طرح کے معاملات ہوئے. اس کا رزلٹ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ جناب خانہ کعبہ سے دو شخص ہیں باپ بیٹا, ان کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی گئی. ضلع ویاڑی کا ان کو بتایا جا رہا ہے, تحصیل و ضلع ویاڑی سے ان کا تعلق ہے, دونوں قادیانی ہیں. باپ کا نام بھی وہاں پر لکھا تھا جو اس وقت ہم آپ کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے, لیکن اس کے بیٹے کا نام الطاف بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جناب والا اپنے آپ کو مسلمان بنا کر, نام نہاد مسلمان بن کر ہیں دونوں قادیانی. تو یہ جناب کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے ہیں. تو یہ ایک افسوس ہے ہمارے جناب والا عمرہ پر بھیجنے والوں پر بھی, اور جناب ایسے صرف پیسے پر پلنے والے لوگوں کے لیے بھی جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ایسے قادیانیوں کو اور جناب ختم نبوت کے منکرین کو جو ہے وہ اللہ کے پاک گھر کے اندر بھیجنے کا وہ عزم جناب والا مذمم کرتے ہیں, اتنا مذموم عزم کرتے ہیں. کیا ہی بندہ ان لوگوں کو کہے کہ کچھ خدا کا خوف کرو, ڈرو خدا سے ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. لاہور سے اور گجرانوالہ سے کافی جناب والا کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ کارکنان کی ضمانتیں بھی منظور ہو چکی ہیں, اور اس کے برعکس جو ہے 4 لاکھ کے مچلکے اور 4 لاکھ کے جناب والا وہ جرمانے جو ہے وہ ان لوگوں پر ڈالے گئے. اب ظاہر ہے غریب لوگ ہیں, وہ کہاں سے اتنے جرمانے افورڈ کریں گے. اس وقت تو ہر بندہ جو ہے وہ نان شبینہ کو ترس رہا ہے اور جینا مشکل ہو گیا. حکومت نے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے, بالخصوص رمضان کا مہینہ جس میں آسانی کرنے کا حکم ہے مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, لیکن اس حکومت نے رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں کو جناب والا جینا ان کا محال کر دیا ہے. تو وہ تاریخ لبیک کے کارکنان جو ہے وہ کہاں سے 4 لاکھ روپے جرمانہ
جمع کروائیں گے، اللہ یہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ رضوی برادران کو بھی رہائی عطا فرمائے، جامع مسجد رحمت اللہ عالمین بھی جناب والا جلدی کھل جائے، اور اس کے علاوہ جتنے کارکنان جو ہیں وہ جیلوں کے اندر صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ رہائی نصیب فرمائے۔ ایک نئی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ تب آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ آپ ہماری ویڈیو واچ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور یہ حق سچ کی آواز مزید آگے دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔